السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ میں ہوں ڈاکٹر راشد اوان۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ویٹس وی این میں خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں ذمہ دار بھائی اور شوقین حضرات سب خیریت سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں ہوں گے۔ آج میں آپ کو بکری اور بھیڑ کے بچوں کو پالنا کیسے ہے یہ سکھاؤں گا، اور اس کی نگہداشت کیسے کرنی ہے، اور کون سے ایسے بنیادی اقدامات کرنے ہیں کہ جن پر عمل کر کے بکری اور بھیڑ کے بچوں کی شرح مواد کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ لیکن جو دوست میرے چینل پر نئے ہیں یا جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بھائی حوصلہ افزائی کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب تو کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اچھا تو ناظرین، آپ نے اکثر یہ لفظ تو سنا ہوگا کہ ماں صحت مند تو بچہ صحت مند، تو آپ نے کیا سمجھا؟ کہتے ہیں کہ عقل مند کو اشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔ میرے بھائی، جب آپ بکری کی صحت کا اچھے طریقے سے خیال رکھیں گے، بکری صحت مند ہوگی تو بچہ بھی صحت مند ہی ہوگا۔ جب بچہ صحت مند ہوگا تو اس میں قوت مدافعت زیادہ ہوگی اور پھر یہ بیماریوں اور موسمی اثرات سے محفوظ رہ سکے گا۔ اس کے علاوہ بچوں کی شرح مواد میں کمی لانے کے لیے آپ بکری کی بریڈنگ کے لیے منصوبہ بندی کرنا پڑے گی آپ کو۔ آپ بکری سے بچہ نہ سخت سردی میں ڈیلیور کروائیں گے نہ سخت گرمی میں، کیونکہ سخت سردی اور سخت گرمی میں بچوں کی شرح مواد کو روکنا مشکل ترین کام ہے، اس لیے آپ کو بریڈنگ پلان مرتب کرنا ہوگا۔ سردیوں میں بچوں کو دودھ دن میں 4 سے 5 مرتبہ دینا چاہیے، اور گرمیوں میں دودھ تو ضرور دیں مگر دودھ پلانے کے بعد دھوپ میں ہرگز نہ چھوڑیں۔ اسی طرح سردیوں میں بچوں کو لنڈے سے اونی سویٹر لے کر پہنا دیں جو پوری سردیاں پہنی رکھیں۔ گرمیوں اور سردیوں میں پانی ان کے سامنے موجود ہونا چاہیے، جب ان کا جی کرے پانی پی لیں۔ سردیوں میں ان کی خوراک میں شکر گڑ کا استعمال کریں۔ گرمیوں میں گلوکوز، وٹامن سی، ملٹی وٹامنز کا استعمال ہفتے میں 2 بار کرنا ضروری ہوتا ہے۔ بچوں کو گرے واٹر گائے بگائے استعمال کروانا ضروری ہوتا ہے۔ اگر زیادہ بکریاں رکھی ہوئی ہیں تو 2 ماہ سے کم بچوں کو بکریوں کے ساتھ کھلا نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ بچوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ دوسری بکریوں کو دودھ پینے کی کوشش کرتے ہیں تو دوسری بکریاں بچوں کو مارتی ہیں، جو بچے زخمی ہو جاتے ہیں یا ضائع ہو جاتے ہیں۔ 15 دن کے بچے کو پیٹ کے کیڑوں کی پہلی خوراک ڈاکٹر کے مشورے سے دینا ضروری ہے۔ 30 دن کے بچے کو دوبارہ پیٹ کے کیڑوں کی دوائی دینا ضروری ہے، پھر ہر 3 ماہ بعد پیٹ کے کیڑوں کی دوائی دینا انتہائی ضروری ہے۔ بیرونی کرموں سے بچانا بھی انتہائی ضروری ہے۔ پہلا ٹیکہ 1.5 ماہ کی عمر میں آئیورمیکٹن 0.2 ml لگانا ضروری ہے۔ بھیڑ اور بکری کے بچوں کو موسم کے لحاظ سے ان کا ٹمپریچر مینٹین کرنا انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ سردیوں میں سردی سے بچانا اور گرمیوں میں سخت گرمی سے بچانا انتہائی ضروری ہے۔ 7 دن کے بعد کاف سٹارٹر فارمولہ کھلانا شروع کر دینا چاہیے۔ جگہ کی صفائی کا بھی خاص خیال رکھنا چاہیے۔ بکری کے بچہ دینے کے بعد بکری کی متوازن خوراک کا خیال رکھنا بھی انتہائی ضروری ہے۔ بکری کے بچہ کو صرف خشک خوراک پر رکھیں، سبز چارہ سے دور رکھنا ہے۔ 3 ماہ تک سبز چارہ بچے سے دور رکھیں۔ بچے کی پیدائش کی فوراً بعد بچے کو 30 منٹ کے اندر ماں کا دودھ پلانا ضروری ہے۔ بچے کی پیدائش کے بعد ٹنچر آئوڈین ناف پر لگائیں۔ پہلا حفاظتی ٹیکہ انٹروٹاکسیمیا 1 ماہ کی عمر میں لگانا چاہیے۔ اس کے علاوہ 25 دن بعد دوبارہ انجیکشن انٹروٹاکسیمیا لگانا چاہیے۔ پیچس کی صورت میں فوراً پیچس کو ٹھیک کرنے کی دوائی ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق دینی چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر پیچس میں ORS وغیرہ کا استعمال جاری رکھیں تو جانور جلدی ریکور ہو جاتا ہے اور ڈی ہائیڈریٹ نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ قبض کی صورت میں 1/4 ٹی اسپون میٹھا سوڈا نیم گرم پانی میں دینا چاہیے۔
رات کو کمرے میں زمین سے امونیا گیس نکلتی ہے، بچے زمین پر بیٹھ کر سانس لے رہے ہوتے ہیں جس وجہ سے وہ بیمار ہو جاتے ہیں۔ ایک کمرے یا شیڈ میں بچوں کی تعداد کم سے کم رکھنی چاہیے اور اس پر پرالی بچھا دیں تو امونیا گیس سے بچا جا سکتا ہے۔ تو یہ تھا ناظرین بھیڑ اور بکریوں کے بچوں کو پالنے کی جو بنیادی اہم نکات ہیں، وہ امید ہے آپ ان کو سمجھ چکے ہوں گے۔ انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔